تر غلام احمد ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فروری سن 1835 میں قادیان میں پیدا ہوئے۔ ابتدا سے ہی آپ کا وقت مسجد میں تنہائی میں غور و فکر میں گزرتا۔ قرآن کریم پر تدبر آپ کی روح کی غذا تھا۔ دین کی حالت زار دیکھ کر آپ کا دل گداز اور آنکھ نم ہو جاتی۔ آپ نے اسلام پر غیر مذاہب کے حملے دیکھ کر اس کے دفاع کے لیے ایک کتاب براہین احمدیہ کی تصنیف کا آغاز سن 1882 میں کیا، جس میں آپ نے غیر مذاہب والوں کو چیلنج دیا کہ جو حقائق و معارف قرآن کریم میں پیش کیے گئے ہیں ان کا عشر اشیر بھی اپنے مذہب کی کتب سے پیش کر کے دکھائیں۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مکالمے اور مخاطبے کا دروازہ کھولا۔ سن 1882 میں آپ پر ماموریت کا الہام ہوا۔ پھر اللہ جل شانہ نے آپ کو الہاماً فرمایا، مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق تو آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو خدا کی طرف سے تجدید دین کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، تا وہ ایمان جو زمین سے اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کروں اور خدا سے قوت پا کر اسی کے ہاتھ کی کشش سے دنیا کو اصلاح، تقوی اور راست بازی کی طرف کھینچوں اور ان کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کو دور کروں۔ میں اللہ جل شانہ سے الہام دیا گیا ہوں اور علوم ولایت میں سے مجھے علم عطا ہوا ہے۔ پھر میں صدی کے سر پر مبعوث کیا گیا تا اس امت کے دین کی تجدید کروں اور ایک حکم بن کر ان کے اختلافات کو درمیان سے اٹھاؤں اور صلیب کو آسمانی نشانوں کے ساتھ توڑوں اور قوت الہی سے زمین میں تبدیلی پیدا کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے الہام صریح اور وحی صحیح سے مجھے مسیح موعود اور مہدی موعود کے نام سے پکارا، اور میں فریبیوں میں سے نہیں ہوں اور نہ میں ایسا ہوں کہ میری زبان پر جھوٹ جاری ہوتا اور میں لوگوں میں بدی ڈالتا۔ بذریعہ وحی الہی میرے پر بتصریح کھولا گیا کہ وہ مسیح جو اس امت میں ابتدا سے موعود اور وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی مائدے کو نئے سرے سے انسان کے آگے پیش کرنے تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے 23 مارچ سن 1899 کو لدھیانے میں صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر بیعت کا آغاز فرمایا اور ایک جماعت قائم کی جس کا نام سن 1901 میں مسلمان فرقہ احمدیہ تجویز فرمایا۔ جماعت احمدیہ کے قیام کا مقصد احیاء دین اور قیام شریعت ہے، جیسا کہ اس خدا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا، یحیی الدین و یقیم الشریعہ۔ جماعت احمدیہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر اسلام کی حیات نو کا نام ہے۔ جماعت احمدیہ انہی عقائد حقہ پر قائم ہے جو بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خدا تعالیٰ نے بنی نو انسان کے لیے عطا فرمائے۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا۔ پھر فرماتے ہیں، ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل و تغییر کر سکتا ہو۔ جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائک حق اور حشر اجساد حق اور روز حساب حق اور جنت حق اور جہنم حق ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب بلحاظ بیان مذکورہ بالا حق ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص اس شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ کرے یا ترک فرائض اور اباحت کی بنیاد ڈالے وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے۔ اور ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی پر مرے، اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن شریف سے ثابت ہے ان سب پر ایمان لائیں، اور صوم اور صلاۃ اور زکوٰۃ اور حج اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منہیات کو منہیات سمجھ کر ٹھیک ٹھیک اسلام پر کاربند ہو۔ غرض وہ تمام امور جن پر سلف صالحین کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا، اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں، ان سب کو ماننا فرض ہے، اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے آسمان کو بھی آپ کی صداقت پر گواہ بنا دیا، اور زمین سے بھی آپ کی تائیدات کا ظہور ہوا۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام مہدی علیہ السلام کی یہ بھی علامت بیان فرمائی تھی کہ یقیناً ہمارے مہدی کے لیے دو نشانات ظاہر ہوں گے جو آج تک کہ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے کبھی بھی کسی مدعی کے لیے ظاہر نہیں ہوئے۔ چاند کو رمضان کے مہینے میں گرہن کی مقررہ تاریخوں میں سے پہلے دن، اور سورج کو گرہن کی مقررہ تاریخوں میں سے درمیانی دن گرہن لگے گا۔ اس پیش خبری کے مطابق سن 1894 میں چاند اور سورج کو رمضان کے مہینے میں گرہن کے لیے مقررہ تاریخوں میں گرہن لگا۔ اس گرہن کی خبر اس دور کے اخبارات نے شائع کی۔ زمین سے بھی آپ کی صداقت کے لیے اس نشان کا ظہور ہوا جس کی خبر قرآن کریم اور صحف سابقہ میں دی گئی تھی، اور خود مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اس نشان کی اطلاع دی گئی تھی۔ طاعون کا آغاز سن 1896 میں بمبئی کے علاقے سے ہوا، اور رفتہ رفتہ یہ ہر دوار تک پہنچ گئی۔ برطانوی حکومت کو اپنی حفاظتی تدابیر پر اعتماد تھا، اور ان کا خیال تھا کہ یہ وبا پنجاب میں نہیں آئے گی۔ فروری سن 1898 میں حضور نے ایک رویا دیکھی۔ حضور لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے ملائک پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے پودے لگا رہے ہیں، اور وہ درخت نہایت بد شکل اور سیاہ رنگ کے اور چھوٹے قد کے ہیں۔ میں نے لگانے والوں سے پوچھا کہ یہ کیسے درخت ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ طاعون کے درخت ہیں جو عنقریب ملک میں پھیلنے والی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ وبا پنجاب کے علاقوں میں نہایت زور سے پھیلی، لیکن خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خبر دے دی تھی کہ جماعت اس وبا سے محفوظ رہے گی۔ چنانچہ وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حلقہ بیعت میں داخل تھے اس وبا سے معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے ایک ایسی جماعت قائم کی جس کے خمیر میں خدمت دین اور اعلاء کلمت اللہ اور اسلام کی نشت ثانیہ کی تڑپ رکھ دی۔ آپ نے اپنی قوت قدسیہ اور انفاس روحانی سے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں وہ پاک تبدیلی پیدا کر دی کہ وہ بدیوں اور خلاف شرع کاموں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہو گئے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں مستعد ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جان، مال، عزت اور وقت خدا کے حضور نچھاور کرنا شروع کر دیا۔ اپنی اولادوں کو دینی خدمات کے لیے خدا کے حضور پیش کرنے لگے۔ وہ اپنے اخلاق اور کردار میں صحابہ کی مثیل بن گئے۔ حضرت